ہمیشہ کوئی بھی صرف جو بھی جن جو ہے شیطانی جن وہ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتا. صالحین پڑھتے ہیں، انسان بھی، جنات بھی. نیک جنات پڑھیں گے، پڑھتے ہیں، لیکن بد جنات، جیسے میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر بیری کے درخت پہ جنات کا قیام لازم ہے، ہر بیری کے درخت پہ، لیکن ہمیشہ نیک جنات رہیں گے. سدرہ بیری کا درخت ہے، ہمیشہ نیک جنات رہیں گے، بدکار جنات نہیں رہیں گے، نہیں رہیں گے. اسی طرح درود ابراہیمی کبھی بھی شریر جنات نہیں پڑھ سکیں گے. میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں. میں کوئی وظیفہ پڑھتا ہوں نا تو اب تو میرا وظیفوں سے یقین ختم ہو گیا ہے، میں کہیں کافر نہ ہو جاؤں اور بے دین نہ ہو جاؤں، مجھے بچا لیں اور مجھے کوئی وظیفہ نہ دیں. میں نے سنا ہے آپ دعا کرتے ہیں اور آپ تو ہو جاتا ہے. اس کا یقین تھا، پتہ نہیں. اچھا میں نے کہا میں کوئی وظیفہ نہیں دوں گا، درود پاک صرف پڑھ لیا کرو ابراہیمی، کھلا بس، کوئی وظیفہ نہیں دیتا. کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے جب میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، وہ جن مجھے نظر آتے تھے میرے سامنے آ کے خود درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. کہنے لگے اس سے کہہ دو جب طارق نے تمہیں بتایا. انہوں نے کہا ہم بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اس سے کہو اس کا کوئی اور حل کرے، یہ ہمیں آتا ہے. میں نے کہا بھی اگر درود ابراہیمی انہیں آتا ہے تو کہانی کوئی اور ہے، پھر کوئی کہانی اور ہے. اگر انہیں درود ابراہیمی آتا ہے اور واقعی تو کہہ رہے کہ وہ درود ابراہیمی تیرے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، پھر داستان کوئی اور ہے. وہ شریر جنات، خبیث جنات، بدکار جنات، کالے اور چوڑے جنات نہیں ہیں، ان کی پیچھے ہسٹری کوئی اور ہے. میں نے کہا پھر اس کا طریقہ ہی میں تمہیں بتاتا ہوں، تم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرو، وہ آ جائیں گے. کہہ رہے جب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں سامنے آ کے پڑھنا شروع کر دیتے. کہنے لگے درود ابراہیمی پڑھو. میں نے کہا اس کا پڑھو 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 پڑھو، اتنا پڑھو. وہ خود بولیں گے. اور جب یہ کہیں نا کہ تم جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، ان سے کہنا ہم سے جو خطا ہوئی ہے اس کی معافی چاہتے ہیں. طارق نے یہ بات کہی تھی، حکیم طارق نے، کہ ہم سے جو خطا ہوئی ہے اس کی معافی چاہتے ہیں، آپ معاف کر دیں، ہم اس کا ازالہ کریں گے. وہ بولیں گے تو ہمیں بتائیں گے، کیونکہ وہ صالحین ہیں، وہ بدکار نہیں ہے، خبیث نہیں ہے، شریر نہیں ہے، وہ نیک ہے. میرے پاس آئے انہوں نے کہا جی وہ خود ساتھ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خود طارق سے بات کریں گے، تم سے نہیں کرتے. میں نے کہا جن تو میرے تابع ہے ہی نہیں، نہ میں نے کوئی دعوے کیے ہیں. اس نے کہا جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں درود ابراہیمی پڑھوں گا، وہ آ جائیں گے، پھر حکیم طارق سے بات کریں گے. انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد اس کی آواز، اس کی کیفیات بدل گئی. میں نے محسوس کیا، میں نے ان سے سلام کیا، کوئی احوال پوچھے، تو میں نے کہا ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو آپ مہربانی کریں، میں ان کی طرف سے منت بھی کرتا ہوں، معذرت بھی کرتا ہوں. کہنے لگے نہیں، ہمیں تو آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ اشتیاق تھا، ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں اور ہمارے یہ اعمال تسبیحات میں موسیقی کے نام پہ خلل ڈالتے ہیں. ان کے موبائل کی موسیقی، ان کے گھر میں موسیقی، ان کی ٹی وی کی موسیقی، ان کے گھر میں مجھے ہم خلل ڈالتے ہیں. اور گھر میں گندگی ہے، صفائی نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ایسے میں نے کہہ دیا، میں نے کہا تو آپ ہی جگہ چھوڑ کے چلے جائیں، یہ تو بیچارے ایسے معذور ہیں، ان کو میں سمجھا دیتا ہوں. اس نے کہا جی جگہ کیا چھوڑیں، باپ دادا کا گھر کون چھوڑتے ہیں، ہمارا باپ دادا کا گھر ہے، یہ تو ابھی کے مکین ہیں، ہماری تو اللہ نے عمریں زیادہ رکھی ہیں، ہمارے باپ دادا کے گھر ہیں، ہم کیسے چھوڑیں. تو ان کو آپ ہی کہہ دیں، یہ آپ کی مانتے ہیں، آپ کہہ دیں. اور یہ وہاں گندگی، غلاظت اور موسیقی، اس کو چھوڑ دیں. تو
تو میں نے کہا جی میں عرض کروں گا انشاءاللہ. اور میں نے کہا کوئی چیز آپ کو مطلوب ہو تو میں ان کو عرض کر دیتا ہوں. کہنے لگے بس اگر یہ ہمیں ہمارا پیار چاہتے ہیں اور ہم ان کی ہر معاملے میں مدد کریں گے, ہم ان کا ساتھ دیں گے, کثرت سے درود ابراہیمی پڑھیں. اچھا ایک چیز وضاحت کر دوں, وہ جن میرے کتابیں تو تھا ہی نہیں, نہ میں نے اس کو کسی اپنے عمل سے مسخر کیا. دیکھو میں آپ کو واضح باتیں کر رہا ہوں. نہ میں نے کوئی اپنی طاقت سے اس جن کو بلایا. وہ تو درود ابراہیمی اس کا میں نے بتایا, مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی چوڑے خبیث جنات نہیں. اس نے درود ابراہیمی پڑھا, اس نے کہا مجھے ہمیں ساتھ لے چلو. وہ آ گیا, اس کے اوپر جن کی کیفیت ہوئی, جن اور اس کے اندر آیا. اب وہ مجھ سے بات کر رہا, وہ مجھ سے بات کر. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے درود ابراہیمی ہی کیوں بتایا؟ اور یہ میں نے جان بوجھ کے پوچھا کہ اس سے اگلواؤں کہ کیا اس کے پاس کوئی درود ابراہیمی کی کوئی برکات خواص. آپ نے درود ابراہیمی ہی کیوں اس کو کہا؟ اور وظائف تسبیحات میں کہنے لگے سارے وظائف تسبیحات کریں, لیکن درود ابراہیمی کی جو نسبتیں ہیں 7 سمندر کے نیچے سے ہیں اور 7 آسمانوں کے اوپر سے ہیں, اور یہ تاثیر کسی درود میں نہیں ہے. پھر اگلی بات کہی, ہماری جنات زمینوں کے نیچے بھی ذات زمینوں کے نیچے رہتے ہیں. جب کوئی بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے اور پوری دنیا میں کوئی جن درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ کروڑوں پڑھتا ہے, انسان ایک دفعہ پڑھتا ہے, اسے سارے کروڑوں پڑھنوں کا ثواب اسی وقت مل جاتا ہے. اور ہمیں درود ابراہیمی ہماری غذا ہے, خوشبو ہماری غذا ہے, دودھ ہماری غذا ہے, اور غذائیں بتائیں. تو درود ابراہیمی ہماری غذا ہے. جو شخص درود ابراہیمی پڑھتا ہے, ہمیں اس پہ ترس آتا ہے اس وقت جب کوئی اس پہ ظلم کرتا ہے, انسان یا جن, پھر اس کی مدد کرتے ہیں. اور اللہ کا حکم ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے. تو انہیں کہیں ان کے گھر کے مسائل, جھگڑے, الجھنیں, بیماریاں تھیں, تکلیفیں تھیں, مشکلات تھے, ناکامیاں, پریشانیاں, اولاد کے مسائل, بے اولادی, جو ان کے خاندانی, سب مسائل کے لیے ان سے کہیں یہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں. اور درود ابراہیمی کے کثرت کے پڑھنے سے ہم ان کے گھر کو پریشان ان کو کرنا چھوڑ دیں گے. یہ پریشان, ان پہ کوئی جادو نہیں ہے, کوئی جنات نہیں. لگا گھر میں یہ اتنے لے آئے عامل, اور ہم سب کو دیکھ کے ہنستے تھے, یہ کیا کر رہے ہیں تماشا. کہنے لگے جس دن یہ آپ کے پاس آئے, کہنے لگے ہم نے کہا ہاں اب کوئی حل نکل آئے گا, اور حل نکل آیا. کیا آپ نے انہیں اعمال کی طرف جوڑا اور یہ کہا کہ نہیں ان حضرات کو تکلیف پہنچ رہی, اور واقعی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے, ہمارے اعمال میں یہ خلل ڈالتے ہیں, تسبیحات میں خلل ڈالتے ہیں, ہمیں پریشان کرتے ہیں.